الیکشنز کا وقت قریب آیا، مسلم لیگ نون نے جھنڈی دکھا دی. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ عمل قابل مذمت ہے کہ معاہدوں کی کبھی پاسداری نہیں کرتے، چاہے وہ سعودی عرب سے ہو یا پاکستان مسلم لیگ ہم خیال سے ہو، یا پاکستان مسلم لیگ ہم خیال کا جو معرض وجود میں آنا تھا وہی قابل مذمت ہے کہ آپ ایک ٹکٹ کے ایک پارٹی میں، اور آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما ہیں اور 1985 آنورڈز آپ ممبر نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں، کہتے ہیں 27 سال دینے کی وابستگی ہے. فیصلہ آباد سے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر نیشنل اسمبلی ابھی رہے حالیہ جناب عابد شیر علی صاحب. عابد بھائی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر عابد صاحب میں آپ کی جگہ سے نادر پرویز صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے یہ اب جس طرح کی آپ نے باتیں کی ہیں کہ جناب چودھری نثار صاحب سازشی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں میر جعفر اور میر صادق گھس آئے ہیں، ایک امپریشن تو یہ جائے گا نا کہ جناب اب جس کو ٹکٹ نہیں مل رہا اس کو اپنی پارٹی پوری لگنا شروع ہو گئی. یو آر آلسو ون آف دوز. میری گزارش ہے وقت تو پارٹی کا اس وقت ہوتا ہے جب آپ پارٹی مشکل وقت میں ہو. وہ لوگ شوڈ بی گیون پریفرنس، شوڈ بی گیون امپورٹنس جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا. اچھے وقت میں تو سارے آ جاتے ہیں پارٹی میں، اچھے وقت میں سارے ساتھ دیتے ہیں. جب میاں صاحب گئے جدہ اور سعودی عربیہ میں، میاں صاحب کی 80% جو فیڈرل کیبنٹ تھی ان کے ممبر، میاں صاحب تو خود ہی اچھے وقت میں ملک چھوڑ کے چلے گئے تو پھر اور کون ساتھ دے گا؟ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے کیبنٹ کے ممبرز تھے، دے آل وینٹ اینڈ جوائنڈ مشرف. ان کا یہ موقف تھا کہ میاں صاحب جانے سے پہلے ہمیں کنسرن نہیں کیا، اب ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم بھی اپنے مرضی مطابق فیصلہ کریں. ایک دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ 10 سال سے سیاست سے باہر ہیں اور آپ بھی چھوڑ کے ان کو آ جائیں. کس نے کہا؟ تو جن لوگوں نے کہا وہ آج نون کا حصہ تو نہیں ہے. نہیں دے ناٹ نو کا. وہ تو پھر شکوہ کیا ہے آپ کا کہ جن انہوں نے کہا آپ اگر یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے دوست تھے، ہمارے ساتھی تھے، کولیگز تھے، وہ ممبر آف دا کیبنٹ. ہم نے کہا یہ کیوں جا رہے ہیں آپ ادھر مشرف کے ساتھ کافلی کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ کہ ان کا اپنا فیصلہ، ہمارا اپنا فیصلہ ہے اور ان کی سیاست ختم ہو گئی. میں نے کہا نہیں، سیاست میاں نواز شریف ختم نہیں ہوئی، وہ واپس آئیں گے اور سیاست دوبارہ شروع ہوگی. خیر وقت تھا جب لڑتے رہے، ان کے لیے لڑے کرتے رہے. 2002 میں الیکشن لڑے اور نون کا ٹکٹ کو نہیں لیتا تھا. 2002 میں جب الیکشن لڑے 14 آدمی جیت کے آئے اسمبلی کے اندر. ان 14 You were one of those. I was one of those. There were 4 people who won the seats. اب آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ میری گزارش آپ کے خیال میں؟ میری گزارش ٹکٹ کی بات نہیں ہے، یہ ایک اصول کی بات ہے. بات تو ٹکٹ کی ہے نا، ٹکٹ نہیں ملا پھر تو آپ برائیاں کرنا شروع ہو گئے. 5 دفعہ ایم این اے بنوں. کتنی دفعہ میں ایم این اے بنوں گا؟ 2 مہینے پہلے میاں صاحب سے میری میٹنگ ہوئی. میں نے ان کو کہا جی یہ میری ریزرویشن ہے، آئی ایم اے اولڈ کولیگ آف یورس، آپ کا دوست بھی رہ چکا ہوں، آپ کا ساتھی بھی رہ چکا ہوں. میری جو ریکویسٹ ہے یا میری جو ریزرویشن ہے مجھے سیٹسفائی کرنا پارٹی ہیڈ کا کام ہے، کسی اور آدمی کا کام نہیں ہے. نیچرلی جب یہ چیز ہوگی تو میں نے کہا جی میں آخری الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، پارٹی کی گروپنگ ہے، لیٹ پولنگ ہے. نون ورسز نون لیگ میں گروپنگ ہو گئی ہے، ہوگی. اٹ از نون لیگ ورسز نون لیگ. ورسز نون لیگ فیصلہ بات، یہ حقیقت ہے اور پارٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے ہمارا. میں نے میاں صاحب کو کہا جی میں لاسٹ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اینڈ دس از دا لاسٹ الیکشن آف مائی پولیٹیکل کیریئر. مجھے شوق نہیں ہے الیکشن لڑنے کا کیونکہ گروپنگ ہوگی. 5 سال کے لیے آپ نے کہا جی آپ آرام سے بیٹھے. 5 سال کا عرصہ بادامی صاحب میرے لیے بہت عرصہ تھا سوچنے کے لیے. آئی واز کوائٹ، پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، نہ پارٹی لیڈرشپ. میاں صاحب نے 2008 میں آپ کو کہا تھا ذرا ٹھہر جائیں 5 سال، اگلے الیکشن میں اکوموڈیٹ کریں گے. نہیں آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، ہم آپ کو اگلے الیکشن آگے نہیں ساتھ لے کے چلیں. کچھ ایسی بات ہم خیال گروپ سے نہیں، وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. اگلی نہیں، انہوں نے کہا ہم آپ ساتھ لے کے چلیں گے، آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. آپ جو ریزرویشن صحیح ہیں، آپ ہمارے ساتھی ہیں، مشکل وقت میں ساتھ ہیں، ہم لے کے چلیں گے آپ کو. دیٹ از ایشورنس. میں میاں صاحب سے ملا، میں نے کہا میاں صاحب آپ کی غیر موجودگی میں کوئی میرا بیان، کوئی پریس کانفرنس، کوئی اخبار یا ٹی وی. انہوں نے کہا نہیں. میں کہا جی پھر میری جو ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں بیکاز یو آر دی ہیڈ آف دی پارٹی. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اور میں نے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس کا ازالہ کریں گے، ہم کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو ایڈجسٹ کریں گے. یہ ان کے لفظ تھے. اینڈ ہو واز دی گواہ کون تھے؟ ساتھ خواجہ آصف بیٹھے ہوئے. میری گزارش ہے ٹکٹ کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے. میں نے کہا جی کہ میں آئی وانٹ ٹو ریٹائر. ابھی آپ نے بیان دیا ہے کہ فیصلہ آباد میں نون لیگ کے ٹکٹ بک رہے ہیں 1.5 کروڑ میں. نون لیگ میں وہاں ایک منڈی لگی ہوئی ہے. فیصلہ آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے. فیصلہ آباد میں کوئی نہیں دیکھ رہا یہ کاف کا آدمی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا یہ پیپلز پارٹی کا آدمی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا یہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، نجائز طریقے سے جائیداد بنائی. وہ لگے ہوئے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ہمیں ٹکٹ مل جائے نون کا. میری گزارش ہے ہم نون کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں. تجزیے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا معلومات کی بنیاد پر؟ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہ رہا، لیکن یہ اس اوپن سیکرٹ فیصلہ آباد. عابد شیر علی صاحب یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، کوئی اینکر نہیں کہہ رہا، راجہ نادر پرویز صاحب مسلم لیگ نون کی سیاست کا بہت پرانا نام، 27 سال پرانا نام، آپ کا بھی حلقہ ہے فیصلہ آباد، کہہ رہے ہیں منڈی لگی ہوئی ہے، ٹکٹ بک رہے ہیں، نظریات کا تو جنازہ نکل چکا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا کون کاف کا ہے کون کس کا ہے. اور یہ بات تو سچ بھی ہے، آپ کے منشور میں بھی اگر میں دیکھوں تو جتنے آپ کے لوگ ہیں اتنے ہی ماشاءاللہ کاف کے لوگ بھی ہیں، مشرف صاحب کے حامی بھی اتنے ہی ہیں.
ماروی صاحبہ، طارق عظیم صاحب، عبد القادر بلوچ صاحب، زاہد احمد صاحب، پتہ نہیں کون کون. یہ فیصلہ آباد میں کیا ہو رہا ہے عابد شیر علی صاحب؟ دیکھیے جی وہ نام لینے لگے ہیں. جی بدامی صاحب، ایک شرم حیا کا رشتہ ہے ہمارے پارٹی میں. اگر میں پارٹی چھوڑ بھی جاؤں میرا تعلق واسطہ اس پارٹی سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. یہ میرے عزیز اور بچوں کی طرح ہیں. جب پہلی دفعہ ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کے والد جیل میں تھے، چودھری شیر علی. ان کا ایک اپنا مقام ہے، ان کا ایک اپنا نام ہے سیاست میں. بالکل. میرے پاس آئی، انہوں نے اخبار پکڑی ہوئی تھی. ان کا پہلا لفظ تھا، انکل یہ اخبار دیکھیں، اس میں نون کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرے والد کے خلاف بیان دیا ہے، اور ایک رانا زاہد سمبڈی میں جن جانتا اس نے بیان دیا ہے، اور ذاتیات پہ. میرا لفظ تھا، بیٹا دیکھیں میرے آپ کے والد صاحب سیاسی اختلاف تھے، میرے منہ سے ایک لفظ آپ کے والد کے خلاف نکلا ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اگر میں رہتا ہوا فوج میں تھا تعلق ہے، اگر میں کسی قسم بھی ہیلپ کر سکتا ہوں میں اس کے لیے حاضر ہوں. لیکن میرا اس فیصل آباد شہر میں جو ایک رشتہ ہے عابد کے ساتھ، اس رشتے کا پاس رکھتے ہوئے آپ یہی نہ کہتے کہ منڈی لگی ہے، اتنا بھی نہیں کہنا چاہیے. میری صرف گزارش ہے کہ یہ دوست ساتھی یہ دمسدو کہ یہ پچھلے 27 سال سے پارٹی کے ساتھ ہے، ان کو پتہ ہے عابد شیر علی کو کہ جب 2005 میں الیکشن ہوا لوکل باڈیز کا میرا سکا بانجا کاف کی طرف سے میرے پینل کے خلاف کھڑا ہو گیا. میرا سکا بانجا، میرا اولاد ہے وہ بیٹا، اور میں نے اپنی نون پارٹی نہیں چھوڑی. میرا جو کینڈیڈیٹ تھا اس سے جیتا، اور وہ کینڈیڈیٹ جیتا میرے سکے بھانجے سے، کیونکہ وہ کام میں چلا گیا، میں نے نون کے ساتھ دیا، قربانی دی. اور یہ اس کے بعد جو ڈسٹرکٹ ہم جیتے ہیں ناظر، وہ بھی نون کا تھا. ٹاؤن اعظم جیتے ہیں جو میرے حلقے میں. عابد شیر علی صاحب، مسلم لیگ نون کے کچھ حلقوں میں یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے کہ قربانی دینے والے کارکنان نظر انداز ہو رہے ہیں؟ ایک خاتون نے خود سوزی کی کوشش کی. یہاں راجہ نذیر صاحب کی باتیں بھی سن رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے ارد گرد اب میں وہ لوگ نظر آتے ہیں ایک زمانے میں بڑے تم تراق سے کہتے تھے کہ مشرف کی باقیات کی کوئی جگہ نہیں میری پارٹی میں، سارے بیٹھے میں. یہ کیا ہواریوں کی جگہ ہونی چاہیے نواز شریف صاحب کی پارٹی میں؟ کون مشرف کے ایسے ہواری ہیں جن کو جگہ ہے؟ تو بدامی صاحب کو آپ جیسے بھی بڑے اینکر بات نہیں کرتا، بڑے ٹی وی اینکر تھے جو پرویز مشرف کے نعرے لگایا کرتے تھے. آپ وہ ٹی وی چینلوں سے آپ نکال کے باہر پھینک دیں گے ان کو. اگر کوئی اینکر بیٹھ کے نعرے لگاتے تو واقعی اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. اب آپ پھر پرویز مشرف صاحب آئے ہیں، آپ ان کو پروٹوکول دینے اٹھا کے پھر جیل میں پھینکے جا، ان کو پھر اٹک کے قلعے میں پھینکے جا پہ انہوں نے سیاسی قیدیوں کو رکھا ہوا تھا. بالکل. عابد صاحب میری گزارش ہے اسی طرح کے الفاظ اپنی لیڈرشپ سے بھی کہلوا دیں. جب سے مشرف صاحب آئے نا نواز شریف صاحب کو آرٹیکل 6 یاد ہی نہیں آیا. یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، اس کو رہنے دیں. آپ کی لیڈرشپ کو آرٹیکل 6 یاد ہی نہیں آیا جب سے مشرف صاحب پاکستان آئے. اس سے پہلے یاد آتا تھا ان کو جب سے سعودی عرب عمرہ کر کے آئے نا، اس کے بعد سے آرٹیکل 6 بھول گئے وہ. پھر مجھے ایک بات بتا دیں. چلیں بالکل ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن مجھے سر اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ چلیں مجھے آپ صرف یہ ایک جملہ یہ بتا دیجئے کہ اب پیپلز پارٹی کو آپ جب یہ تانا دیں گے کہ قاتل لیگ جس کو کہا اس کو نائب وزیر اعظم بنایا، تو عجیب سی بات نہیں لگے گی؟ چونکہ مشرف صاحب کے بہت سارے لوگ تو آپ کے ساتھ بھی، یہ بتا دیں. اب میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر، آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا سوال کیا؟ 5 سال پیپلز پارٹی کو تانا دیا گیا نا سر کہ قاتل لیگ جس کو کہا اس کو ساتھ ملا لیا. اب اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں کہا مشرف کی باقیات کی جگہ نہیں ہے. میں اس کو اسی موضوع سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پرانے کارکنان ناراض ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. جو لوگ مشرف صاحب کے وزیر اطلاعات تھے، کیا کچھ نہیں تھے، ان لوگوں کو آپ نے ساتھ ملا لیا. تو پھر پیپلز پارٹی کو کس بات کا تانا دیتے تھے آپ؟ آپ میرا خیال وسیم بدامی صاحب آپ غلط انالیسس کر رہے ہیں. اچھا، آپ مجھے کوئی نام لے دینا کہ جہاں پہ کارکن کی قربانی دی گئی ہے. آپ مجھے چلے میں چاہتا تھا کہ میں نام نہ لوں، آپ مجبور کریں تو لے لیتا ہوں. میری بات سن لیں. اب میں جہاں پہ قومی اسمبلی سے انتخاب لڑتا ہوں، میری جگہ پہ بھی کوئی 20-22 لوگ ہیں جو اناؤنس ہوں گے. وسیم بدامی صاحب یہ پھر سوال مجھ سے کیجیے گا، میں پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا. تو بہتر آپ 3-4 دن انتظار کریں اس بات کا. جب ٹکٹ اناؤنس ہوں گے پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سی کس بات کی. چلیں یہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ رہے گا عابد بھائی. ٹھیک ہے، میں اس پہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ساتھ رہے گا. فائنل کامنٹ کہنا جی سارا کچھ میرٹ پر ہو رہا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ میری گزارش ہے. اور اب سر یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ پارٹی نے تو پھر سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے نا. اگر آپ کی قربانیاں ہیں تو صرف آپ کی قربانیاں تو نہیں ہے نا. 3 سیٹیں ہم نے 2008 اور آپ کو تو انہوں نے کہا تھا کہ NM 81 اور 82 سے لے لیں ٹکٹ. وہاں سے آپ کو ہارنے کا خطرہ ہوگا. نہیں، وہاں سے لڑ لیتے. 3 لوگ MNA جیتے 2008 میں. 2002 میں ہم 4 MNA جیتے فیصل آباد سے. ایک بات. دوسرا 2008 میں جب الیکشن لڑے تو 7 سیٹیں ضلع کی ہیں، 4 شہر کی ہیں. 7 سیٹوں میں نون کا ایک آدمی بھی نہیں جیتا. ناٹ اے سنگل پرسن. 2 سیٹیں ایسے تھیں نون کے کینڈیڈیٹس نہیں تھے.
اگر ہم نے 5 سال میں ہوم ورک کیا ہوتا, ہم نے مارے کھائی ہوتی, فیصلہ کیا ہوتا کاف لیگ کا, تو آج ہمیں مشکلات نہ ہوتی. آج یہ حقیقت ہے کہ ضلع میں 7 سیٹیں ہیں, ان میں سے سوائے ایک آدھی سیٹ کے باقی سب لوگ دے آر ٹرن کوٹس, دے آر فرام دا ڈفرنٹ پارٹیز. کاف لیگ سے ان کے گھروں میں جا کے ہم ان کو ٹکٹ تقسیم کر رہے ہیں. اس کا جواب ہے, اب آخری جواب, آخری بات کرتے ہیں, پھر میں